بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے حکومت کی آمدنی کا دوسرا ذریعہ قرض اللہ ہے۔ کوئی بھی ملک ہو، اسے اپنے حکومتی امور چلانے کے لیے مالیاتی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے کائنات کے حکمراں اللہ نے ہر ملک کو، خواہ وہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی، قرآن میں انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں مالیاتی نظام دیا ہے، جو 5 ذرائع پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، انفاق بالزکوٰۃ۔ نمبر 2، انفاق بقرض اللہ۔ نمبر 3، انفاق بالصدقات۔ نمبر 4، انفاق بالعفو۔ اور نمبر 5، انفاق بالمیراث۔ ملک کی آمدنی کا پہلا ذریعہ زکوٰۃ ہے، جسے حکومت اپنے امور چلانے کے لیے کماؤ لوگوں سے وصول کرتی ہے۔ لیکن جب قرآن کو پرستش میں بدل دیا گیا تو مسلمانوں نے قرآنی زکوٰۃ کو نجی سطح پر 2.5% فقہی زکوٰۃ اور 20% خمس وغیرہ سے بدل کر اس سے گمراہ مذہبی پیشواؤں کو بھی دینا شروع کر دیا کہ پرائیویٹ سطح پر قائم ان کی گمراہ حکومتیں چل سکیں۔ آج کی معاشی دنیا میں زکوٰۃ کو انکم ٹیکس کہا جاتا ہے، اور اس پر میں لیکچر نمبر 8 دے چکا ہوں۔ انفاق بالزکوٰۃ کے بعد ملک کی آمدنی کا دوسرا ذریعہ اقراض اللہ ہے، جس سے زکوٰۃ کے فوری بعد کماؤ شخص سے طلب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہِ هُوَ خَیْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ۔ سورہ مزمل آیت 20۔ ان آیات کا ترجمہ فتح محمد جلندری نے کچھ یوں کیا ہے: نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور خدا کو نیک قرض دیتے رہو، اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے خدا کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ تر پاؤ گے، اور خدا سے بخشش مانگتے رہو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ فتح محمد جلندری نے جو آیت وَآقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور خدا کو نیک قرض دیتے رہو، جب کہ ایسی کوئی نماز نہیں جس کے پڑھنے سے انسان کو کمائی ہوتی ہو کہ وہ پھر زکوٰۃ ادا کر سکے اور اللہ کو نیک قرض دے سکے، اور پھر یہ کہ ایسا کوئی قرض بھی نہیں کہ جو نیکیاں کرتا ہو کہ پھر نیک قرض کہلائے۔ ان آیات کا جو میں نے ترجمہ کیا ہے وہ کچھ یوں ہے: صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کرو، اور زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس دو، اور اللہ کو قرض دو قرض حسنہ لینے کے لیے، اور اپنے نفس کے لیے جو خیر یعنی سماجی بہبود
تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس سے خیر اور اعظم اجر کی صورت میں پالو گے، اور اللہ سے استغفار یعنی معاشی خوشحالی مانگو۔ بلا شبہ اللہ معاشی خوشحالی دینے والا رحیم ہے کہ جس نے رحم مادر میں تمہاری پرورش کی تھی۔ ان آیات کا یہ ترجمہ میں نے کیسے کر دیا، وضاحت کرتا ہوں۔ اس آیت میں آئے الفاظ واستغفر اللہ کے معنی اللہ سے معاشی خوشحالی مانگنا کے ہیں، اور اس معنی کی تصریح خود کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیات 1 تا 3 میں فرمایا، الف لام را یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی آیات حکمت پر مبنی ہے، پھر مفصل بیان کی گئی ہیں اللہ کی ذات کی طرف سے جو حکیم و خبیر ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے آگہی دینے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ یہ کہ اپنے رب سے معاشی خوشحالی مانگو، پھر اس کی طرف لوٹو تو وہ تمہیں ایک مدت تک متاعً حسنا یعنی معاشی بھلائی والا سامان زندگی دے گا، اور وہ ہر فضل یعنی کمائی والے کو اپنا فضل دیتا ہے۔ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ استغفروا ربکم، تو استغفروا کے معنی معاشی خوشحالی کے ہوئے جو رب سے جڑے تعلق سے بنے، کہ جو جانداروں سمیت پوری کائنات کی پرورش و نشو و نما کرنے والا ہے۔ تو جب استغفار کے معنی انسانوں کی معاشی خوشحالی کے ہیں، تو غفار کے معنی ہوئے انسانوں کو معاشی خوشحالی دینے والا رب۔ چنانچہ غفار کا جو تعلق اللہ کی صفت رب یعنی استغفروا ربکم سے ہے، اس سے ایک بار پھر سے بیان کرتے ہوئے قرآن نے سورہ نوح کی آیات 10 تا 14 میں فرمایا، تو نوح نے کہا اپنے رب سے استغفار یعنی معاشی خوشحالی مانگو، بے شک وہ غفار یعنی معاشی خوشحالی دینے والا ہے۔ آیت ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ چنانچہ معاشی خوشحالی دینے کے لیے وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، اور مالوں یعنی رقوم سے اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے جنتیں یعنی باغات بنائے گا، اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہائے گا۔ تو تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ سے اپنا وقار حاصل کرنے کے لیے اس سے رجوع نہیں کرتے؟ بے شک اسی نے تمہارے اطوار خلق کیے۔ اقرض اللہ کا انفاق فی سبیل اللہ سے جو تعلق ہے، اس سے بیان کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَآتِيُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ
فاولئک هم المفلحون ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور علیم۔ سورہ تغابن آیات 16 اور 17۔ تو اللہ کا تقوی یعنی اسماء الحسنہ بحد بشریت اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، اس کا حکم سنو اور اطاعت کرو، اور اپنے نفس کی خیر یعنی بھلائی کے لیے انفاق کرو۔ تو جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچ گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض دو گے تو وہ اس سے تمہیں قرض حسنہ کی صورت میں اضافے کے ساتھ واپس کرے گا، اور اس طرح تمہیں معاشی خوشحالی دے گا، اور اللہ تو شکر گزار دانش مند ہے۔ اور اب میں اقرض اللہ قرضا حسنا کی وضاحت کروں گا کہ جس کے ضمن میں 2 سوال سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کو کیسے قرض دیں؟ نمبر 2، قرض کو اللہ کیسے قرض حسنہ بناتا ہے؟ سب سے پہلے میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں کہ اللہ کو کیسے قرض دیں کہ جب ان کی کوئی محسوساتی شکل ہی نہیں، کہ خود انہوں نے اپنے بارے میں فرمایا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ سورہ انعام آیت 102۔ کوئی نگاہ اسے نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ وہ لطیف ہے کہ محسوسات کے دائرے میں نہیں آ سکتا، لیکن خبیر ہے کہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ پوری کائنات سمیت دنیا کے ہر ملک کے حکمراں بھی ہیں، اس لیے انہوں نے اس بارے میں رہنمائی دیتے ہوئے کہ اس سے کیسے قرض دیا جائے، سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں فرمایا بے شک جو لوگ تم سے بیعت یعنی معاہدہ کرتے ہیں وہ دراصل اللہ سے بیعت یعنی معاہدہ کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں پر تیرا نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پھر جو عہد یعنی معاہدہ کو توڑے گا تو اس عہد شکنی کا وبال خود اس کے نفس پر پڑے گا، اور جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے گا تو اللہ اسے جلد عظیم اجر دے گا۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں تم کس کو کہا گیا ہے کہ جس کے ساتھ کی ہوئی بیعت یا معاہدہ اللہ کے قائم مقام ہو جاتا ہے؟ سب سے پہلے یہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی کہ جنہوں نے اپنی حکومت کے مومنین یعنی صلاۃ قائم کر کے زکوٰۃ دینے والوں سے یہ معاہدہ کیا تھا، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قریبا۔ سورہ فتح آیت 18۔
بلا شبہ اللہ راضی ہوا مومنین سے جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، تو اللہ نے ان کے قلوب کا حال جان لیا، تب ان پر سکون نازل کیا اور انہیں قریبی فتح عنایت کی۔ فوجی نقطہ نظر سے آج یہ تیرے مسلح افواج کے سربراہان ہیں جو اسلامی مملکت کے حکمراں اللہ کے بہاف پر لوگوں سے ان کی جانیں فوجی ملازمت کی صورت میں وصول کرتے ہیں، اور معاشی نقطہ نظر سے آج یہ تیرے مثلاً اسلامی بینک، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن، جنرل پوسٹ آفس، نیشنل سیونگز اور اسٹاک ایکسچینجز وغیرہ کے وہ سعادت مند افسران مجاز ہیں کہ جو اسلامی مملکت کے حکمراں اللہ کے بہاف پر مومنین یعنی صلاۃ قائم کر کے زکوٰۃ دینے والوں سے ان کی بچتیں قرض کی صورت میں وصول کرتے ہیں، اور پھر ان بچتوں کو قرض حسنہ کی صورت میں واپس کرتے ہیں، اور ساتھ ہی جنت کی بشارت بھی دیتے ہیں۔ ان الفاظ میں بے شک اللہ نے مومنین یعنی ملٹری و سویلین ملازمین سے ان کی جانیں اور اموال یعنی رقوم بعوض جنت کے خرید لیے ہیں، اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، پھر وہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ حق ہے انہیں جنت دینے کا، تورات، انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرے؟ تو خوش ہو جاؤ اے ملٹری و سویلین مومنین اس بیعت یعنی معاہدے پر جو تم نے اللہ سے کیا ہے، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 111۔ اور اب میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں کہ اسلامی بینک، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن، جنرل پوسٹ آفس، نیشنل سیونگز، اسٹاک ایکسچینجز کے افسران مجاز اللہ کے بہاف پر کماؤ لوگوں کی طرف سے دیے گئے قرض یعنی بچت کو کیسے قرض حسنہ بنا کر واپس کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور علیم۔ سورہ تغابن آیت 17۔ اگر تم اللہ کو قرض دو گے تو وہ اسے قرض حسنہ کی صورت میں کئی گنا اضافے کے ساتھ تمہیں واپس کرے گا، اور اس طرح تمہیں معاشی خوشحالی دے گا، اور اللہ تو شکر گزار دانش مند ہے۔ قرض حسنہ چونکہ قرآنی اصطلاح ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرض حسنہ کے فوراً بعد یضاعف لکم ویغفر لکم کہہ کر خود ہی اس بات کی وضاحت کر دی کہ قرض حسنہ سے مراد وہ قرض ہے جو حسنہ یعنی معاشی اضافے کے ساتھ قرض خواہ کو واپس ملتا ہے، کہ جس سے وہ معاشی طور پر خوشحال ہو جاتا ہے۔
یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ ایک مومن سے کہتا ہے کہ جب کسی کو قرض دو تو اصل رقم پر زائد رقم وصول نہ کرو کہ یہ ربا ہے، اور دوسری طرف خود ہی انسان سے کہہ رہا ہے کہ مجھے قرض دو تاکہ میں اس سے قرض حسنہ بنا کر تمہیں کئی گنا اضافے کے ساتھ واپس کروں۔ تو کیا یہ اضافی رقم انسان کے لیے ربا نہیں؟ جی ہاں، یہ اضافی رقم انسان کے لیے ربا نہیں، جس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرض کی اصل رقم پر اضافی رقم کا تعین قرض دار یعنی بچتیں وصول کرنے والے ادارے کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اضافی رقم یعنی منافع سرمایہ کاری کے ذریعے وجود میں آتا ہے کہ جس سے اشیاء تیار ہو کر مارکیٹ میں فروخت ہوتی ہیں اور معاشی سرگرمیوں کی تیزی سے ملک ترقی کرتا ہے۔ اس طرح قرض خواہ یعنی سرمایہ کار اپنی جو بچت قرض دار یعنی بچت ادارے کو دیتا ہے وہ اسے سرمایہ کاری کے ذریعے قرض حسنہ یعنی بچت اور منافع کی صورت میں واپس کرتا ہے۔ قرض کا سرمایہ کاری کے ذریعے قرض حسنہ بننا کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے، آپ نے کبھی کسی جگالی کرنے والے جانور مثلاً بھینس، گائے، بکری، بھیڑ، ہرن اور اونٹ وغیرہ کو دیکھا ہوگا؟ وہ پہلے مرحلے میں خام چارے کو ہڑپ ہڑپ کر نگلتے ہیں۔ یہ خام چارہ ان کے معدے کے لیے ناقابل ہضم ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ ہڑپ کیے ہوئے خام چارے کو گولے کی صورت میں اپنے معدے سے ابار کر منہ میں لاتے ہیں، جس سے پھر دانت آہستہ آہستہ چبا یعنی کریس کر معدے کے لیے قابل ہضم بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی سرمایہ کار اپنی رقم مثلاً بینک کو بطور قرض دیتا ہے تو وہ بینک یعنی قرض دار کے لیے خام مال ہوتا ہے، لیکن جب بینک اس قرض یعنی بچت کو سرمایہ کاری کے ذریعے بڑھاتا ہے تو قرض خواہ کو اس کا قرض پھر قابل ہضم صورت میں قرض حسنہ یعنی بچت اور منافع کی صورت میں ملتا ہے۔ لہذا سورہ تغابن کی آیت نمبر 17 کا ترجمہ اب کچھ یوں ہوگا: ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور علیم۔ اگر تم اللہ کو قرض دو گے تو وہ اسے سرمایہ کاری کے ذریعے قرض حسنہ بنا کر تمہیں اضافے کے ساتھ واپس کرے گا، اور اس طرح تمہیں معاشی خوشحالی دے گا، اور اللہ تو شکر گزار دانش مند ہے۔ اور اب اللہ کو قرض دینے والے مومنین کے لیے جنت کا اعلان کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا: من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا
ذالک هو الفوز العظیم۔ سورہ حدید آیات 11 اور 12۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے تاکہ وہ اس سے سرمایہ کاری کے ذریعے قرض حسنہ بنا کر کئی گنا اضافے کے ساتھ واپس کرے، اور یہ قرض خواہ کے لیے کتنا باعزت اجر ہے۔ اس دن تم دیکھو گے کہ مومن عورتوں اور مومن مردوں کا نور ان کے آگے اور دائیں طرف چل رہا ہے، انہیں بشارت دی جائے گی ان جنتوں کی جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔